بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 202 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے معرفہ اور نکرہ کے اکٹھے وارد ہونے کا حکم۔ آج کے سبق میں در حقیقت ہم دو چیزوں کا بیان پڑھیں گے۔ ایک تو لام تعریف کا جیسے ہمارا سبق چل رہا ہے تو اس حوالے سے ہم پڑھیں گے، یعنی سابقہ جو ہم نے بات کی تھی کہ جو لام جمع ہے اب اس سے مراد لام عہد ہوگا، لام استغراق ہوگا، لام جنس ہوگا، جمع کا معنی وہی رہے گا یا باطل ہو جائے گا، نیا معنی ہوگا، اقل جمع کیا ہوگا، یہ ساری باتیں جو ہم نے پچھلے سبق میں کی تھی۔ اولاً تو ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے، اور ثانیاً اس کے بعد جو ہم گفتگو کریں گے تو اگرچہ وہ گفتگو عام کی مباحث میں سے نہیں ہے لیکن مصنف نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نکرہ اور معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اب ان کا کیا مفہوم ہوگا اور اب وہ کس چیز کا فائدہ دیں گے، تو اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے پہلے سابقہ حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دونوں ہی عبارتیں جو ہیں اکٹھی ہم پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَيَحْنَسُ بِتَزَوُّجِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ اِذَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، پس ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث ہو جائے گا جب یہ قسم کھائے کہ عورتوں سے نکاح نہیں کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَعْنَى الْجَمْعِ بَاقِيًا لَمَا حَنِسَ بِمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ، اور اگر جمع کے معنی باقی رہتے تو وہ 3 سے کم کی صورت میں حانث نہ ہوتا۔ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآیہ، اور اسی کی مثل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان بھی کہ لا یحل لک النساء من بعد، اور یہ فرمان بھی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فتکفی الصدقۃ لجنس الفقیر والمسکین، پس صدقہ جنس فقیر اور جنس مسکین کے لیے کافی ہوگا۔ وعند الشافعی لا بد ان يصرف الى الفقراء الثلاثة والمساکین الثلاثة عملا بالجمع، اور جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ضروری ہے کہ صدقے کو پھیرا جائے 3 فقراء کی طرف اور 3 مساکین کی طرف جمع پر عمل کرتے ہوئے، اور ھذا غایۃ ما قیل فی ھذا المقام وفیہ تأمل، اور یہ وہ انتہائی بات ہے جو اس مقام میں کہی گئی، اور یعنی کہ یہ منتہائی مقصود ہے، وفیہ تأمل، لیکن یہاں مقام قابل غور ہے، قابل فکر ہے۔ ثم انہ لما ذکر افادۃ النکرۃ والمعرفۃ التعمیم اورد فی تقریبہ بیان ما ورد النکرۃ والمعرفۃ فی مقام واحد وَإِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْعَامِ، پھر جب نکرہ اور معرفہ کا مفید عموم ہونا بیان کیا تو اس کو قریب الی الفہم کرنے کے لیے اس بات کو بیان کیا کہ نکرہ اور معرفہ ایک مقام میں وارد ہوتے ہیں اگرچہ یہ عام کی مباحث میں سے نہیں ہے۔ فقال وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْأُولَى، چنانچہ ماتن نے فرمایا کہ جب نکرہ معرفہ کی صورت میں لوٹایا جائے گا تو ثانی عین اولا ہوگا۔ تو ھذا لا يتصور الا فی التعریف باللام او الاضافۃ دون الاعلام ونحوها، اور یہ متصور نہیں ہوگا مگر معرف باللام میں اور معرف بالاضافت میں اور اعلام میں، اعلام میں اور اس کی مانند دیگر چیزوں میں۔ فَإِذَا أُعِيدَتْ بِاللَّامِ كَانَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى مَا سَبَقَ فَيَكُونُ عَيْنُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، پس نکرہ
جو ہے سابقہ بات تو ہوگی کہ معرف اللام معرف الاضافت میں اور علام میں اس کی مانند میں یہ متصور نہیں ہوگا، بس نکرہ جب لام کے ساتھ لوٹایا جائے گا تو اس سے ما قبل کی طرف اشارہ ہوگا، لہٰذا معرفہ عین نکرہ ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ انا ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے پہلے اولاً جو پہلی ہماری گفتگو تھی لام تعریف کے حوالے سے اس کی توضیح و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ثانی گفتگو بھی کریں گے۔ تو پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر لام تعریف جمع پر داخل کیا گیا تو جمع کی جمعیت یہ ساقط ہو جاتی ہے، اور جمع کا اطلاق بجائے 3 سے شروع ہونے کے 1 سے شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے قسم کھائی واللہ لا اتزوج النساء، کہ اللہ کی قسم میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، تو قسم کھانے والا ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی حانث ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اگر یہاں جمع کے معنی باقی رہتے تو 3 عورتوں سے کم کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں حانث نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر کیونکہ اس نے النساء جمع کا صیغہ بولا تھا، تو جمع سے تو ابھی بھی اس نے شادی نہیں کی، ایک سے کی ہے تو لیکن اس کے برخلاف اگر بغیر لام کے لا تزوج النساء کہا تو صیغہ جمع کی وجہ سے 3 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث ہوگا، اور 1 یا 2 کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث نہیں ہوگا۔ تو اب بغیر الف لام کے تو وہی معنی آ رہا ہے کہ جمع کا عمل ہو رہا ہے، لیکن الف لام داخل کیا تو جمع کی جمعیت ہی باقی نہ رہی، لہذا ثابت ہو گیا کہ لام جنس کی وجہ سے جمع کی جمعیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان بھی لا یحل لک النساء من بعد، اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی اے نبی آپ کے لیے 9 عورتوں کے بعد 1 عورت بھی حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں 9 عورتوں کا حلال ہونا ایسا ہے جیسا ہمارے حق میں 4 عورتوں کا حلال ہونا ہے۔ بس جس طرح ہمارے لیے 4 کے بعد 5ویں عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کے لیے 9 کے بعد 10ویں عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی کی نظیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی جو صدقہ ہے یہ جنس فقیر اور جنس مسکین کے لیے کافی ہے، یعنی صدقہ اگر ایک فقیر یا ایک مسکین کو دے دیا گیا تو بھی کافی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے بھی لام کی وجہ سے جمع کے معنی ساقط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ الفقراء میں کم سے کم 3 فقیر ہوں، المساکین میں کم سے کم 3 مساکین ہوں، بلکہ جنس فقیر اور جنس مسکین کو دے دیا تو کافی ہے۔ لیکن یہاں امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ فقراء اور مساکین جمع کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 3 فقیروں اور 3 مسکینوں کو صدقہ دینا یہ ضروری ہوگا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی روایت کے مطابق فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہو، اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور امام زہری کی روایت کے مطابق فقیر وہ ہے جو گھر میں بیٹھے اور لوگوں سے سوال کرتا نہ پھرے، اور مسکین وہ ہے جو گھر سے نکل کر لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ شارح نے کہا کہ اس مقام پر یہ آخری تحقیق ہے، تاہم یہ مقام جو ہے وہ قابل غور ہے۔ اب اگر ہم دوسری جو گفتگو مصنف نے کی تھی اس جانب بڑھیں، کیونکہ لام تعریف کے حوالے سے تو بات مکمل ہوئی، تو شارح نے فرمایا کہ پہلے نکرہ اور معرفہ کا مفید عموم ہونا تو بیان کر لیا گیا، اب یہاں سے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نکرہ اور معرفہ اگر دونوں ایک مقام میں وارد ہوں تو اس کا کیا حکم ہے۔ اگرچہ یہ عام کی بات سے اس کا تعلق نہیں ہے، چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ نکرہ کو اگر معرفہ بنا کر ذکر کیا جائے، یعنی ایک لفظ کو پہلے نکرہ ذکر کیا گیا پھر اسی لفظ کو معرفہ ذکر کیا گیا، تو ثانی عین اولا ہوگا، یعنی اول اور ثانی کے درمیان عینیت ہوگی، حتیٰ کہ اگر اولا عام تھا، پہلا جو تھا وہ عام تھا، تو ثانیہ بھی جو دوسرا ہوگا وہ بھی عام ہوگا، اور اگر پہلا خاص تھا تو دوسرا بھی خاص ہوگا۔ ملا جیمن علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ بات معرف باللام اور معرف بالاضافت ہی میں ہو سکتی ہے، ورنہ اگر بصورت علم یا بصورت اسم موصول یا بصورت اسم اشارہ معرفہ ہو
تو پھر سابقہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. شارح نے کہا کہ جس لفظ کو نکرہ ذکر کیا گیا تھا اگر اسی لفظ کو لام کے ساتھ معرفہ بنا کر ذکر کیا گیا تو اس سے ماقبل کی طرف اشارہ ہوگا, اور جب لام سے ماقبل نکرہ کی طرف اشارہ کیا گیا تو معرفہ عینی نکرہ ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ کا اس فرمان میں لفظ رسول اولا نکرہ مذکور ہے, پھر اسی کا لام کے ساتھ معرفہ بنا کر اعادہ کیا گیا, تو ان دونوں سے مراد ایک ہی ذات ہوگی, یعنی موسیٰ علیہ السلام. جیسے کہ وہ آیت آپ نے سنی کہ انا ارسلنا الی فرعون رسولا, اب پہلا رسول جو ہے وہ ناکر ہے, پھر فعصى فرعون الرسول میں جو دوسری دفعہ رسول آیا تو اس سے مراد بھی اول ہی رسول ہے. تو لہذا دونوں سے مراد یعنی ثانی سے مراد وہ عین اولا ہی ہوگا. اچھا, یہاں پہ ایک وضاحت ضروری ہے, یہ کتاب میں شاید غلطی سے انا ارسلنا لکھ لیا گیا ہے, تو ہے یہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا ہے. بہرحال جی یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو آپ نے سنا, اور اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں, خلاصہ رجسٹر پر ضرور لکھیں, بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں. سوال نمبر 1 یہ ہے, اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ لا تزوج النساء, تو کیا ایک عورت سے نکاح کرنے سے حانث ہوگا یا نہیں, بہر صورت وجہ بیان کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول, یہ کس چیز کی مثال بیان کی جا رہی ہے, اس کی بھی وضاحت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.